الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز نوجوان دوستو، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے تحریک اسلامی کا نقشہ کار کے موضوع پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بڑی خوشی ہے کہ ایس آئی او سٹی حیدرآباد کے اس تزکیہ کیمپ میں عملی تزکیے کے ساتھ ساتھ علمی و فکری تزکیے پر بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے تحریک اسلامی کا نصب العین، تحریک اسلامی کا جو مقصد ہے، اور پھر تحریک اسلامی کی جو اب تک کی جو داستان ہے، اس پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی عبدالصمد علمودی ہندوستان میں جماعت اسلامی کی پوری جو تاریخ رہی ہے، اس پر انہوں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہوں گی، کیا کیا مراحل سے تحریک اسلامی گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، ان میں کن کن مراحل میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اس کا قیام کیسے ہوا، اور پھر وہ کیسے اس وقت کام کر رہی ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ مجھے تحریک اسلامی کا جو نصب العین ہے، اس کے حصول کے لیے جو نقشہ کار تحریک اسلامی اپنے پاس رکھتی ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہندوستان میں تحریک اسلامی کا عملی بازو ہے، اس کا نصب العین اقامت دین ہے۔ اس نصب العین کو قرآن سے اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک مشہور آیت جس میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کے الفاظ ہیں، وہاں سے اقامت دین کا یہ لفظ یا اقامت دین کی اصطلاح وہاں سے ڈرائیو کی گئی ہے۔ ویسے قرآن میں اور ہمارے لٹریچر میں اس مقصد کو یا اس منزل کو، اس ہدف کو بیان کرنے کے لیے اور بھی کچھ ٹرمینالوجیز استعمال کی گئی ہیں، جیسے اظہار دین ہے، تبلیغ و اشاعت دین ہے، سماج کی تعمیر نو ہے، شہادت حق ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ یہ بہت سارے الگ الگ تعبیرات ہیں جو قرآن میں ہم کو ملتے ہیں، قرآن میں اور ہمارے لٹریچر میں ہم کو ملتے ہیں۔ ان سب کا بھی اپنا اپنا ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر اصطلاح، ہر ٹرمینالوجی اپنے ساتھ کچھ پس منظر رکھتی ہے۔ ان سب کے درمیان میں اقامت دین کی جو اصطلاح جماعت اسلامی نے اپنے نصب العین کے لیے اختیار کی ہے، اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے بھی کچھ الگ وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ اصطلاح استعمال کی گئی تھی۔ ممکن ہے میرے پیشرو مقرر نے یہ بات آپ کو بتائی ہوگی کہ پہلے جماعت اسلامی کا جو نصب العین تھا وہ کیا تھا، کچھ بتایا انہوں نے؟ کوئی بتائے؟ اقامت دین سے پہلے جماعت اسلامی کے دستور میں نصب العین کے حوالے سے کیا بات لکھی ہوئی تھی؟ جی، حکومت الہیہ۔ پہلے جماعت اسلامی کا نصب العین حکومت الہیہ، یہ لفظ، یہ مرکب لفظ جماعت کے دستور میں نصب العین کے تحت درج تھا، لیکن بعد میں اس کو اقامت دین سے بدل دیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حکومت الہیہ کا لفظ جو جماعت کے دستور میں تھا، اس کے بارے میں ایک بات یہ تھی کہ اس سے بہت زیادہ سیاسی غلبے کا تصور ابھرتا تھا۔ جیسے ہی حکومت کا لفظ آتا تو اس میں سیاسی تبدیلی
پر زیادہ فوکس نظر آتا تھا، جبکہ امت کا نصب العین محض حکومت کی تبدیلی یا سیاسی غلبہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ہمگیر تبدیلی کا نام ہے۔ اس کے لیے اور بھی کئی الفاظ ہو سکتے تھے، لیکن اقامت دین کی اصطلاح یا اقامت دین کا ٹرم یہاں پر یوز کیا گیا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی جامعیت ہے، بہت ہی کمپریہنسو یہ ورڈ ہے، بہت ہی کمپریہنسو یہ ٹرم ہے۔ اس میں اقامت کے لفظ کے اندر جو مفہوم پوشیدہ ہے، اس میں سیاسی غلبے سے لے کر مطلب فرد کے تبدیلی سے لے کر سیاسی تبدیلی تک کا پورا مفہوم اس کے اندر آ سکتا ہے۔ حکومت الہیہ میں حکومت کا لفظ تھا، جس میں سیاسی غلبے کا تصور یا کنسیپٹ زیادہ ابھرا ہوا تھا، لیکن اقامت، جب آپ اقامت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی مکمل شکل کے اندر کھڑا کر دینا، اس طرح کھڑا کر دینا کہ دور سے دیکھنے والے کو اس کے تمام تفصیلات و جزیات، اس کے مائنیوٹ ڈیٹیلز اس کے سامنے واضح ہو جائے، تو یہ اقامت کا مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب دین کا لفظ اس کے اندر جڑ گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کیا چیز کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ بہت ہی کمپریہنسو، بہت ہی جامع اصطلاح تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہمگیر اصطلاح ہے، بہت ہی ویسٹ اس کا مفہوم ہے۔ وہ ہمگیر اس لیے ہے کہ قرآن میں اسی مقصد کو تمام پیغمبروں کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ سورہ شورى کی جو یہ آیت ہے، اس کے اندر تمام بڑے پیغمبروں کا، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، یہ جتنے بڑے پیغمبر ہیں ان سب کا ذکر کر کے کہا گیا کہ یہی دراصل تمام پیغمبروں کا بھی مقصد تھا، نصب العین تھا۔ چنانچہ اس اعتبار سے اس کے اندر جو ہمگیریت ہے، اس کے اندر جو بہت ہی وسیع تصور ہے، یہ دوسرے لفظ کے اندر وہ تصور پورا نہیں ہوتا تھا۔ تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر بہت وضاحت بھی ہے۔ حکومت الہیہ میں بھی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی فرد کی تبدیلی، معاشرے کی اصلاح اور ریاست تشکیل تینوں تھے، لیکن اس میں وہ وضاحت موجود نہیں تھی۔ لیکن اس کے اندر اقامت دین میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ اقامت کا یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور خاص اسی کام کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اقام التورات، یعنی تورات کو قائم کرتے، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم تورات کو قائم کرتے تو زمین سے رزق ابلتا اور آسمان سے رزق برستا۔ پھر ایک جگہ کہا گیا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ اے اہل کتاب تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یو آر نتھنگ، آپ کی کوئی وقار نہیں، آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم نہ کر دو۔ تو قائم کر دینے کا جو مفہوم ہے، یہ قرآن میں کئی جگہ اسی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، جس معنی میں ہم آج اپنے نصب العین کے اندر اپنے دستور میں استعمال کرتے ہیں۔ اور قیام کے بارے میں احادیث میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ گویا دین کے قیام کی پہلی شرط کے طور پر نماز کے قیام کو اللہ کے رسول نے کہا۔ تو نماز کا قیام قرآن میں بھی کئی جگہ اقامت صلاۃ کا لفظ ہے، تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی پوری جزوی احکامات کے ساتھ ادا کر دینا۔ نماز پڑھو کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اقامت صلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ سے مراد اس کی اذا ہونا چاہیے، اس کے باقاعدہ مسجد ہو، اس کے لیے باقاعدہ جماعت بنے، اور یہ سب مل کر وہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ تو دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین تمام جزیات کے ساتھ
اس زمین پر قائم ہو جائے۔ تو یہ اقامت دین کا مفہوم ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اظہار دین کا کیا مفہوم ہے، چونکہ قرآن میں کئی جگہ اظہار دین کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ میں نے وہ آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہی آیت سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، یہی آیت سورہ صف میں بھی آئی ہے، اور تھوڑے سے الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ یہی آیت سورہ فتح میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ وہاں آخری لفظ ولو کرہ المشرکون کے بجائے وکفا باللہ شہیدہ کے الفاظ وہاں پر آئے ہیں۔ تو یہاں اظہار دین سے مراد، اس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو اظہار دین سے مراد یہاں غلبہ دین ہے، دین کا غلبہ۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ دین کا غلبہ ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی اپنی سنت کا اظہار کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک ہو چکے واقعے کا ذکر کر رہا ہے؟ اس میں مفسرین الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ بہرحال اس میں بھی غلبہ دین کا تصور موجود ہے، لیکن غلبے میں اقامت کی جو جامعیت ہے، جو کمپرہنسیونیس ہے، وہ اظہار دین میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک اہم اصطلاح کے باوجود بھی مقصد اور ہدف کے طور پر جماعت میں استعمال نہیں کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اشاعت دین کا لفظ ہمارے پاس کافی استعمال ہوتا ہے، دعوت یا تبلیغ اشاعت دین کا بھی۔ تو اس میں بھی یہ جو اشاعت ہے یا تبلیغ ہے یا دعوت ہے، یہ مقصد سے زیادہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ یہ نسب العلم کیسے حاصل کریں گے، کس ذریعے سے اس نسب العلم تک پہنچا جا سکے گا۔ تو دراصل اشاعت دین یا دعوت دین اور تبلیغ دین دراصل اقامت دین تک کی منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، کئی جگہ آپ کو تبلیغ کا اور دعوت کا لفظ آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعوت، تبلیغ اور اشاعت کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ پھر اسی طرح دعوت کے لیے اور بھی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، کہیں انذار، تبشیر، تبیین، یہ سب الفاظ دعوت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے تعبیرات جو ہیں دعوت کے لیے ہے، اور دعوت دین جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کا مقصد نہیں بلکہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور راستہ ہے۔ اس کو ہم واضح طور پہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمارے لٹریچر میں کئی جگہ سماج کی تشکیل نو کا لفظ بھی آتا ہے، سماج کی تشکیل نو کریں گے۔ تو سماج کی تشکیل نو، اس کا دستور جماعت اسلامی میں بھی ذکر ہے۔ سماج کی تشکیل نو دراصل معاشرے کی تشکیل، دراصل ہمارے جو مقصد کو حاصل کرنے کے جو الگ الگ مراحل ہیں، اس میں ایک مرحلے کے طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دستور میں کہا گیا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، تینوں اسی دین کے مطابق ہو جائیں، یہ اقامت دین ہے۔ تو گویا اقامت دین میں فرد کا ارتقاء بھی ہے، معاشرے کی تعمیر بھی ہے اور ریاست کی تشکیل بھی ہے۔ تو اگر آپ صرف سماج کی تشکیل نو کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس اقامت دین کے تین الگ الگ محاذوں میں سے ایک محاذ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ سماج کی تشکیل نو دراصل ہمارے مقصد کے تین جو الگ الگ محاذ ہیں اس میں سے ایک محاذ کو ظاہر کرتا ہے، ایک فرنٹ کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایریا کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم فرد کا ارتقاء بھی کریں گے، معاشرے کی تشکیل بھی کریں گے اور اسی طرح ریاست کی بھی تشکیل کریں گے۔ تو ریاست کی تشکیل، معاشرے کی تعمیر اور فرد کا ارتقاء، یہ تینوں بیک وقت کام ہونے والے محاذ ہیں۔ تو یہ معاشرے کی تعمیر نو کا جو اصطلاح ہے، یہ دراصل ہمارے مقصد کے حصول کی راہ کے تین الگ الگ محاذ اور الگ الگ فرنٹس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اب یہ اقامت دین کی جو تشریح ہمارے دستور میں کی گئی ہے، جماعت اسلامی کے دستور میں، تو وہاں بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا پہلے کہ دین سے مراد وہ دین حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر نازل کیا تھا،
اور جس کا آخری ایڈیشن اور فائنل ایڈیشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ دین ہے. اور یہ دین کے بارے میں یہ تفصیل بھی ہے کہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہے. یہ دین زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس دین کے احکامات سے خالی ہو. یہ دوسرا اہم پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دین انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور فلاح آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی تمام مسائل کے حل کے لیے ایک بہترین نظام پیش کرتا ہے. تو یہ تین پہلو دین کے اندر آپ کو رہیں گے. ایک تو یہ کہ انسان کے ظاہر و باطن اور زندگی کے تمام گوشوں کو احاطہ کرتا ہے, اس کو کور کرتا ہے, اور یہ رضا الہی اور فلاح آخرت کا ضامن بھی ہے. اور پھر اسی طرح دنیاوی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کا ایک بہترین نظام پیش کرتا ہے. تو یہ دین کی ہمارے پاس دین کی تشریح ہے. پھر اسی طرح اقامت دین کی بھی ساری تفصیل اس دستور کی اس دفعہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ پہلی چیز یہ کہ پورے یکسوئی کے ساتھ اس پورے دین کی پیروی کی جائے, بلا کم و کاست, بلا کسی تفریق کے, بلا کسی کاٹ چھانٹ کے, پورے دین کی یکسوئی کے ساتھ اور تمام دیگر نظام ہائے زندگی سے اپنے آپ کو الگ کر کے اس دین کی پیروی کی جائے. تو پہلا جو اس کا مطلب ہے, پہلا نقطہ ہے وہ کہ اس کی پیروی کرنا, اور پیروی انفرادی طور پر بھی کرنا اور اجتماعی طور پر بھی کرنا. دوسرا یہ کہ زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں میں اس کو نافذ و جاری کرنا. ایک تو پیروی ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی کے تمام فرنٹس پر, تمام پہلوؤں پر, تمام گوشوں میں اس کو جاری اور نافذ کرنا. اور تیسرا اس طرح جاری اور نافذ کرنا کہ فرد کا ارتقاء, معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل اسی دین کے مطابق ہو جائے. تو یہ اقامت دین کا مفہوم جو ہمارے دستور کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اب اس سے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اقامت دین کا مطلب محض حکومت کی تبدیلی نہیں ہے, محض معاشرے کی اصلاح نہیں ہے, محض فرد کا ارتقاء نہیں ہے, بلکہ یہ تینوں کا مجموعہ ہے جو اس دین کے مطابق ہو جائے. یہ ہے عام طور پر اقامت دین کی جب ہم جماعت اسلامی کے لوگ بات کرتے ہیں تو اس پر مختلف گوشوں سے تنقید ہوتی ہے. جب بھی اقامت دین کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی کلیئر ہونا چاہیے, حکومت کی تبدیلی اقامت دین کے 3 محاذوں میں سے ایک محاذ ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کی تشکیل بھی اسی دین کے مطابق ہو, تو ایک محاذ ہے ضرور, لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے جو دوسرے گوشے ہیں, فرد کی پوری کا ارتقاء اور پھر پورے معاشرے کی جو تعمیر ہے وہ کیسے ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوگی تو محض ریاست کی اسلامی بنیادوں پہ تشکیل بھی نہیں ہو سکتی. تو ریاست کی اسلامی بنیادوں پہ تشکیل اسی وقت ہوگی جب وہاں کے افراد کا ایک معتدل تعداد, ایک قابل لحاظ تعداد دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. پھر اس معاشرے کا ایک اجتماعی مزاج بھی دین کے لیے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے, تبھی کہیں جا کر ایک مکمل اقامت دین کا مفہوم ہوگا. تو اب یہ ہمارا نصب العین ہے. نصب العین کی یہ کچھ اجمالی بہت ہی مختصراً میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھی ہے. تو اب اس سے نصب العین کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, یہ اصل ہمارا نقشہ کار ہے. اصل اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا, کیا اس کو دعوت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا, کیا اس کا طریقہ ہے. تو اس کے طریقے کو بھی دستور جماعت کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس کے 3-4 باتیں بہت ہی ابھری ہوئی ہیں جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ قرآن و سنت ہمارا اساس کار ہوگا. بیسس آف دا ورک جو ہے, ہمارے کاموں کا جو بنیاد رہے گی وہ قرآن و سنت رہے گی. اب قرآن و سنت اساس کار ہوگی. اساس کار, اساس مطلب بنیاد, کار مطلب کام, ورک کی بیس, یہ ہماری قرآن و سنت ہوگی. تو اساس کار کا کیا مطلب ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن و سنت اساس کار ہوگی یا قرآن و سنت ہمارے کاموں کی بنیاد رہے گی, وہ بیس رہے گا. تو اس سے کیا مطلب ہے, کوئی بتائے؟ مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ قرآن و سنت ہمارے کاموں کی بنیاد رہے گی, تو اس سے کیا مطلب ہوا جی؟ تو پھر ہمارا یہ دستور جماعت کیا ہے؟ ہاں, مجموعہ ہے.
پھر بھی کانسٹیٹیوشن رہے گا تو وہ بہت ویگ بات ہے. وہ ایک منٹ ایک کہیے. ٹھیک ہے, میتھڈالوجی طریقہ کار ہے وہ. اور کوئی بیسک اسٹرکچر قرآن و سنت رہے گا. پھر بھی آپ اس کو ذرا واضح کر کے بولیے, اس کے مطابق چلیں گے. اچھا, کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا جو ناپنے کا پیمانہ ہوگا وہ قرآن و سنت رہے گا. جی بولیے. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی؟ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس کا مطلب اگر ہم ایسا سمجھیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے, اس کا یہ مطلب صحیح ہے؟ جی نہیں ہے, بولیے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو قرآن و سنت میں جس کا ذکر نہیں ہے. اگر ایسا یہ مطلب اس کا یہ ہے تو صحیح نہیں ہے. یہ مطلب یہی بول رہا نا, کہ میں غلط ہوں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال بات انہوں نے کہی ہے کہ جس کام کو بھی آپ کریں گے نئے کام, تو وہ جو ہے نا اس کو ہم قرآن و سنت پر پرکھیں گے. تو نئے کام بہت آ سکتے ہیں. اصل قرآن و سنت اساس کار ہے, یہ مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. قرآن میں اور اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں اس میں بہت کم چیزیں لازم ہیں اور بہت کم چیزیں ممنوعات ہیں. ٹھیک ہے نا. ممنوعات کی ایک فہرست ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, فاربیڈن, اور کچھ چیزیں فرض ہیں, لازم ہیں, لازم کر دی گئی ہیں. کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. ان دونوں کے بیچ میں بہت لمبا گیپ ہے اور بہت وسیع میدان ہے جس کے بارے میں قرآن کوئی زیادہ اصولی رہنمائی کر دیتا ہے. اس کے بارے میں قرآن اصولی رہنمائی کرتا ہے, ان پرنسپل کچھ چیزیں بتایا دیتا ہے. اور حالات بھی بدلتے رہتے ہیں, زمانہ بدلتے رہتا ہے اور چیزیں بدلتے رہتی ہیں, نئی نئی چیزیں آتے رہتی ہیں. تو جب بھی نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی تو ان دونوں حرام اور فرض ان دونوں کے بیچ میں رہتی ہیں وہ سب چیزیں. تو آپ کو قرآن کے اصولوں کے مطابق طے کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قرآن و سنت ہماری اساس کار. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. لباس ہے, انسان کا لباس. لباس کے بارے میں کیا اصولی رہنمائی ہے؟ لباس کے بارے میں کیا اصولی رہنمائی ہے؟ سطر چھپنا چاہیے, انسان کا سطر چھپنا چاہیے. دوسری کوئی ہے اور بات؟ جی کیا ان پرنسپل کیا گائیڈنس ہے لباس کے بارے میں؟ ایک تو سطر چھپنا چاہیے, دوسرا کیا ہے؟ ہاں دوسرا یہ ہے کہ عورت اور مرد کے لباس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری یہ بات بتائی گئی کہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک دم یہ پتہ چلے کہ کسی کافر کی طرح مشابہت ہو جا رہی ہے, تشبہ بالکفار. تو یہ تین بنیادی اصول ہیں کہ آپ کو سطر پورا ہونا چاہیے, عورت اور مرد کے لباس کے اندر یکسانیت نہیں ہونی چاہیے, اور تیسرا یہ کہ آپ کا لباس کو دیکھتے ہی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ نہیں جو ہے نا فلاں عیسائی ہے, کرسچن ہے, فلاں یہ. تو یہ تین بنیادی اصول ہیں. اس کے بعد اب کوئی چیز آپ کو نہیں کہی گئی ہے اسلام میں لباس کے بارے میں. آپ کیا پہنتے ہیں کیا نہیں پہنتے ہیں, یہ حالات, موسم, ماحول, تہذیب, کلچر, یہ سب چیزوں کا اثر ہوتے ہوتے آپ کو اپنا لباس ہو جاتا ہے. تو چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر ملک میں الگ الگ لباس ہے. عرب میں رہیں گے تو وہاں ایک الگ لباس ہے, ایران میں جائیں گے تو وہاں الگ لباس ہے, افریقہ میں جائیں گے تو وہاں الگ لباس ہے, یورپ میں جائیں گے تو الگ لباس ہوگا. اس میں موسم, وہاں کے کلچر, وہاں کی بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لباس. تو اسلام جو ہے نا تمام معاملات میں اسی طرح اصولی رہنمائی کرتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے بھی, دین کی اقامت کی جدوجہد میں بھی اسی طرح اصولی رہنمائی ہے. وہ اصولی رہنمائی آگے دستور کے اندر بیان کر دی گئی ہے.
وہ یہ ہے کہ ہم تعمیری اور پرامن طریقے اختیار کریں گے، کنسٹرکٹیو اینڈ پیسفل مینس کو اختیار کریں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار، تبلیغ، تلقین، اشاعت یعنی پروپیگیشن آف آئیڈیاز، اس کے ذریعے کریں گے۔ پھر تیسرا یہ کہ ہم لوگوں کے ذہنوں اور ان کے کردار کی تربیت کریں گے، تبدیل کریں گے، لوگوں کا دماغ بدلیں گے اور ان کے کردار اور سیرت کو بدلیں گے۔ اور پھر رائے عامہ، پبلک اوپینین کی بلڈ کر کے ہی ہم جو ہے نا مطلوبہ صالح انقلاب لائیں گے۔ جو انقلاب آنا ہے وہ طاقت کے زور پر، زبردستی، جبر سے یا کسی اور مین سے نہیں، بلکہ لوگوں کے اندر پبلک اوپینین کو تبدیل کر کے ہی ہم یہ انقلاب لائیں گے۔ تو یہ دستور میں کلیئر لکھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ تو اب تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جائز، قرآن و سنت میں جن کی اجازت ملتی ہے، وہ سب طریقے اختیار کریں گے، اور ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے فساد فی الارض یا طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، زمین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے یا کلاس وار پیدا ہو جا رہی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب جو اصولی رہنمائی اسلام میں ہم کو ملتی ہے اس کے مطابق ہم نے یہ 4 پوائنٹس ہم نے اپنے دستور میں لکھ دی ہیں۔ تو پبلک اوپینین تبدیل کرنا اور اس کے ذریعے سے ہی اقامت دین یا صالح انقلاب لانا، اس لیے کہ مولانا مودودی نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ یہ بات واضح طور پہ کہہ دی تھی کہ صالح انقلاب جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کی اور سیرتوں کی تبدیلی سے ہی آ سکتا ہے۔ تو آپ کے جس سماج میں آپ ملک میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایک بڑے حصے کو، اس کے ایک بڑے مؤثر حصے کا ذہن تبدیل کر دیجئے تو انقلاب آئے گا۔ آپ زبردستی فوجی ذریعے سے یا حکومت کے طاقت کے بل پر یہ انقلاب نہیں لا سکتے، اگر لائیں گی بھی تو وہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پوری حکومت تھی ان کے پاس، وہ خود بہت نیک تھے، بہت ہی انتہائی پاکیزہ زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکے وہ پوری طرح سے، کیونکہ معاشرہ بہت ساری چیزوں کے اندر خرابیوں کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔ محمد بن تغلق وغیرہ وغیرہ جو بادشاہ ہندوستان میں تھے، وہ ذاتی طور پر بہت نیک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے اپنے طاقت کے زور پر وہ دین کو قائم نہیں کر سکے یا انقلاب نہیں لا سکے، اس لیے کہ ہمارا جو اسلامی انقلاب کا تصور ہے وہ ایسے زور یا زبردستی سے نہیں، بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے کی تبدیلی سے، ان کے کردار کی تبدیلی سے اور ان کے پبلک اوپینین کو تبدیل کر کے ہی لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بہت ہی بنیادی نقشہ کار ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوگا آپ کو کہ ہمارا جو جدید ہندوستان ہے، آج کا جو ہندوستان ہے، اس میں یہ مقصد جو نصب العین ہے، اس کے حصول کے کیا امکانات بھی ہیں، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا اقامت دین ہندوستان میں ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ٹھیک ہے، آپ زبان سے نہیں بولتے ہوں گے، اس لیے کہ زبان سے بولنے میں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی، ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ذہنوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سوال جو ہے اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تحریک اسلامی کے مختلف مراحل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کے جو مختلف مراحل ہے، اس کا صحیح طور پہ ہم مطالعہ نہیں کیے۔ تجدید و احیاء دین جیسا کہ کہا، اس کا مطالعہ نہیں کیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس پہلو سے ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، یہاں پہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بہت ہیں، یہاں پہ اسلام کے بارے میں دشمنی ہے، اسلام کے متعلق بہت منفی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن پہ سوار ہوتی ہیں اور ہم یہ سوال اپنے آپ سے سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے۔ لیکن پورے اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تعداد کی کثرت و قلت یا اسلام کے بارے میں مخالفت یا یہ سب چیزیں کبھی بھی اسلام کے قائم ہونے کو، اسلام کے غالب ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکی ہے۔ جو کچھ رکاوٹ بنی ہے وہ دراصل اس کے لیے صحیح کوشش کا نہ ہونا اس کے لیے رکاوٹ بنی ہے۔ آج موجودہ ہندوستان میں یقیناً مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی منفی تاثرات اور منفی پروپیگنڈا ہے، دشمن اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت کو ختم ہوئے کتنے دن گزرے ہیں؟ جی 100 سال ہوئے؟
ٹھیک ہے، اگر آپ انگریزوں کے آمد کو، انگریزوں کے 1857 کے غلبے کو اگر صحیح وہ سمجھ لیتے ہیں تو 150 سال کا عرصہ گزرا ہے. اور اگر حیدرآباد کو اگر آپ مان لیں تو 1948 تک تو یہاں پر ایک مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی. اب 48 سے لے کے اب تک کتنے سال ہوئے؟ بمشکل 80 سال گزرے ہوں گے. 80 سال قوموں کی تاریخ میں 80 سال بہت کم عرصہ ہوتا ہے. اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال قریب قریب حکومت کی. تو یہ تو بہت مختصر عرصہ ہے. اس عرصے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قوموں کی جب تاریخ ہوتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو اس میں 70 80 90 سال 100 سال تو بہت محدود عرصہ ہے. اس میں تو قومیں ابھی صرف ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزرتی ہیں. تو اس لیے ہم کو کبھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں یا اس میں یہ مقصد حاصل ہوگا نہیں ہوگا. یہ سوچنا، یہ سوال کرنا دراصل مایوسی کی علامت سمجھی جاتی ہے. اس لیے حصول کے امکانات جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جدوجہد کتنی کرتے ہیں. پھر دوسری جو غلط فہمی ہمارے پاس رہتی ہے کہ اقامت دین سے مراد ہم صرف مسلم حکومت کا قیام اگر سمجھیں گے تو یہ بہت غلط بات ہوگی. کیا ہم ایک اور پاکستان، افغانستان، سعودی عرب ایسا ملک بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر اقامت دین سے مراد؟ یا اس کی کیا تعبیر آپ کے تک؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک انصاف پر مبنی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، یہاں دین کے ان اصولوں کے مطابق حکمرانی قائم کرنا ہے تو یہ ممکن ہے. لیکن آپ محض ایک کوئی مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ نہ کوشش کر سکتے ہیں ویسی، نہ اس کے امکانات ہیں. تو آپ کے پاس یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ پوری جو کوشش ہے اس کو الگ الگ محاذوں پر جماعت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے. اس نقشے کار کے مطابق 3 بڑے محاذ ہیں ہمارے اصل اس وقت جو ہم جماعت اسلامی اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے 3 بڑے اہم محاذ ہیں اور اسی کے یہ سارے کام ہمارے چلتے ہیں. پہلا ہے امت کی تربیت اور اس کی اصلاح. پہلا کام ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کو ایک داعی امت یا اقامت دین کا کام کرنے والی امت بنائیں کیونکہ وہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے. تو یہاں 20 کروڑ جو مسلمان رہتے ہیں اس کی تبدیلی ہو اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے، اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. پہلا محاذ ہے نقشے کار میں. دوسرا محاذ یہ ہے کہ یہاں کی جو بڑی غیر مسلم آبادی ہے اس تک اسلام کی بات پہنچائی جائے، اسلام کے ایک متبادل نظام زندگی ہونے کو ان پر واضح کر دیا جائے، ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور ان پر یہ بتایا جائے کہ ایک اسلام ایک متبادل نظام زندگی ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہاں ملک کے جو مسائل ہیں، یہاں رہنے والے انسانوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو یہ بیسیکلی ہمارے 3 محاذ ہیں، 3 فرنٹس پر ہمارے جماعت اسلامی کے نقشے کار کا دار و مدار ہے. اب اس میں ڈیٹیلنگ بہت ساری ہو سکتی ہے. امت کی اصلاح کی تربیت ہوگی تو امت کی تحفظ و ترقی، ان کی بقا، یہ بھی اس میں آ جاتی ہے. دعوت میں پہنچانا بھی ہے، ان کو غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی ہے، سب چیزیں ہیں. اسی طرح ملکی مسائل کے حل کے اندر خدمت خلق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے نقشے کار کے 3 بڑے اور اہم اجزاء ہیں. تو اس پر ہم جب تک بہت یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کریں، یہی اصل مین وہ ہے. اس پر جتنا زیادہ یکسوئی کے ساتھ ہم کام کریں گے اتنا زیادہ تبدیلی آسانی سے آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو سوالات ہو سکتے ہیں، یا پھر ان 3 محاذوں کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت آپ پر ہوگی. یہ 3 جو فرنٹس اس پر ہم کو کام کرنا ہے اس کے کیا مائنیوٹ ڈیٹیلز ہو سکتے ہیں، اس پر کبھی انشاءاللہ کبھی بات ہو سکتی ہے. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو کر لیے، ورنہ ہماری گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. جی مائک لیجیے. ایک سوال یہ کہ جب موجودہ حکومت یا مانی کے آرائس وغیرہ جب وہ ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو جب ہم جو ہے اسلامی حکومت یا اقامت دین کی بات کریں گے تو لوگ جو ہے اس پر اس کی مخالفت کرنے کے سوال کر رہے ہیں. تو ان کا ان سوالوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیا ڈفرنس ہے
चाहते उसमें और चुनाव के लिए क्या डिफरेंस है, या ये सही हो वो गलत क्यों, क्या आप क्या कर सकते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र कायम करते हैं, उनका अगर मकसद है, वो चीज़ है, तो वो अब तक भी है और वो काम कर रहे हैं। तो असल हमारा जो काम है, इस दस्तूर के, हिंदुस्तान का जो मौजूदा दस्तूर है, उस दस्तूर में जो कुछ मौजूद है उसके मुताबिक लोगों को काम करना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है। अगर आप दस्तूर को तब्दील करना चाहते हैं तो तब्दील करने के बाद जो होता है होगा वो, लेकिन जो भी काम होगा वो लोगों के जहनों, राय आमा को, पब्लिक ओपिनियन को बदलने के बाद ही होगा। जबरन कोई चीज़ नाफिज नहीं होगी, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे इकामत दीन हो, दीन कायम करना हो या हिंदू राष्ट्र या क़याम हो। अगर सारे लोगों की अक्सरियत इस बात पर आमादा हो जाती है कि चलो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कायम होगा, तो होगा वो, क्योंकि यही इंसानी कोशिश का नतीजा है। तो जो भी काम होना चाहिए वो पब्लिक ओपिनियन के साथ होना चाहिए। अगर पब्लिक ओपिनियन ये चाहती है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो अगर वो हिंदू राष्ट्र के तहत हो तो वो होगा, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप जबरन किसी चीज़ को नाफिज करना चाहते हैं, आवाम के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी चीज़ को मुसल्लत करना चाहते हैं, तो ये गलत है। तो हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़, चाहे इस्लामी निज़ाम हो या हिंदू राष्ट्र हो या जो भी निज़ाम हो, कम्युनिज़म हो, जो भी निज़ाम, कम्युनिज़म की भी मुखालिफत हमने इसलिए की थी कि वो जबरन इंसानों पर नाफिज किया गया था। तो जबरन नफाज जो है ना किसी चीज़ का, वो गलत है बुनियादी तौर पर। और फिर जो कुछ हमारा तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के मुताबिक होगा तो ठीक है। और हम ये बहस भी करना चाहिए, लोगों से डिस्कशन करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र होगा तो आखिर उसके क्या कदोखाल है, क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं। उसमें कुछ है नहीं। उसके पास माशी क्या निज़ाम है, उसके पास इंसानों के लिए क्या निज़ाम है, अगर उसके पास अगर अदल इंसाफ का क्या निज़ाम है, ये सब चीज़ें अगर है तो लोगों के सामने रखें। लोग सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर या फिर महज दूसरे कौम की दुश्मनी की बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये कोई माकूल और अकली बात नहीं है। उनके पास अगर कोई लॉजिकल है, उनके पास निज़ाम है तो पेश करना चाहिए। इसी तरह हमको भी अपना निज़ाम पूरा पेश करना चाहिए। हमारे पास माशी निज़ाम इस तरह है, हमारे पास अदालती निज़ाम यूँ है, हमारे पास इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ात का ये सिस्टम है, ये सब इस्लाम के पास एक पूरा मौजूद है। अगर ऐसा ही हिंदू निज़ाम के अंदर या हिंदुइज़्म के अंदर ऐसा है तो उनको रखना चाहिए। वो ऐसा नहीं रखते हैं, उसके बरखिलाफ़ वो दुश्मनी पैदा करके, खौफ दिलाकर और मुसलमानों से डरा के या इस्लामोफोबिया पैदा करके या मुसलमानों को दबा कर एक गलत तरीक़े से वो लोग इस चीज़ को क़ायम करना चाहिए। हमारा एतराज़ दरअसल इस पर है कि वो किस तरीक़े से चीज़ों को लाना चाहते हैं। आप सही तरीक़े से लाइए, गुफ्तगू कीजिए, डायलॉग होगा, ओपिनियन बिल्ड होगा और लोगों को सामने बात आएगी कि हिंदू राष्ट्र है क्या चीज़, वहाँ पर दलितों का क्या मुकाम होगा, दीगर अक़वाम का क्या मुकाम होगा। ये सब चीज़ें मतलब उसमें अगर आपका हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र में दीगर जो मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं उनका क्या मुकाम होगा, ये सब चीज़ें तो कुछ है नहीं। वो तो महज जबर की बुनियाद पर या नफ़रत की बुनियाद पर एक निज़ाम को या एक ख्वाब को वो दिखा रहे हैं। तो ये हमारे नज़दीक सही नहीं है। वालेकुम। जमात-ए-इस्लामी इस कंट्री को एज आइडियल इस्लामिक स्टेट मानती। अब जो प्रेजेंटली दुनिया में जितनी इस्लामिक कंट्री है, जमात-ए-इस्लामी ने कौन सी कंट्री को एज ए इस्लामिक स्टेट, आइडियल इस्लामिक स्टेट मानती है? दूसरा सवाल ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का क्या स्टैंड है? तो बहुत सारे 2-3 सवाल आपने कर दिए हैं। तो एक तो सवाल ये कि आइडियल इस्लामिक स्टेट हमारे नज़दीक वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ायम किया था और जो खिलाफत राशिदा के अंदर जो पूरा निज़ाम था वो आइडियल है। उसके बाद बहुत सारे कोई चीज़ों के अंदर बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें कहीं कुछ ज़्यादा है कहीं कुछ कम है। तो आइडियल जो हमारे नज़दीक है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ायम करदा इस्लामी निज़ाम ममलिकत है जो खुलाफाए राशिदीन तक जारी रहा। तो वो हमारे नज़दीक आइडियल है। उसके अलावा हम किसी को आइडियल नहीं मानते। एक बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और फिर अफ़गानिस्तान, तो इसके बारे में राय का मतलब उसके बारे में अलग अलग राय बयानात अमीर जमात के या जमात की तरफ से आते रहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये है कि हम समझते हैं कि मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इस मुल्क के अंदर अपने अपने मज़हब और अपने अपने जो पर्सनल शख्सी क़वानीन उस पर अमल करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए।
اس کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. وہ آزادی رہنی چاہیے, وہ باقی رہنی چاہیے. اور اسلام بھی جب آئے گا تو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی رہے گی. تو اس لیے پرسنل لا کا خاتمہ یا پرسنل لا کو ختم کر دینا یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے شخصی قوانین ہیں, اس کو باقی رہنا چاہیے. تو یہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے موقف ہے, جو امت کا موقف ہے اجتماعی طور پہ وہی ہمارا موقف ہے. کہ بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصل ہندوستان میں جس طرح کا فیبریکیشن ہے, وہ فیبریکیشن میں اصل چیز یہ ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ مل کر ایک کوئی نیا رنگ اختیار نہیں کریں گے. مثال طور پر اس کو کہتے ہیں کہ شربت کا جار جیسا ہوتا ہے نا, ایک کاکٹیل شربت ہے, اس میں اورنج بھی ڈال دیا گیا, اس میں خربوزہ بھی ہے, اس کے اندر آم بھی ہے, سب چیزیں مل گیا اور اس کو گرائنڈر میں پھرا دیے اور ایک نئی چیز بن گئی. اس میں ہر چیز کا اپنا اپنا رنگ ختم ہو گیا. تو ایسا ہندوستان نہیں ہے, یہ ہندوستان کو ایسا بننا نہیں ہے. ہندوستان ایک سلاد باؤل کی طرح ہے, سلاد باؤل تھیوری ہے کہ جس کے اندر ککڑی کھیرا بھی رہے گا, اس کے اندر پیاز بھی رہے گا, جس کے اندر سب چیزیں الگ الگ رہیں گی, آپ کو نظر بھی آئیں گی وہ چیزیں, سب کا اپنے ٹیسٹ کے ساتھ باقی رہیں گے. تو ایسا سلاد باؤل ہندوستان بنانا چاہتے ہیں ہم کہ اس کے اندر ہر یونٹ, ہر مذہبی اکائی اپنے تمام رنگ کے ساتھ موجود رہے اور سب مل کر رہے. تو ایسے ہندوستان کو باقی رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے جو پرسنل لاز ہیں وہ باقی بھی رہیں اور ان کو اس پر عمل کرنے کی آزادی بھی رہے. تو یہ پرسنل لا کے بارے میں جماعت اسلامی کا موقف ہے. جی جی آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کا پہلے مطلب حکومت اقتداری تھا, تو ابھی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ دوسرے آرگنائزیشن جو ہے اس نسل نئے کو لے کے جو ہے اٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو کیا جماعت اسلامی ایسا آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کرے گی یا اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی صرف مقصد کی بنیاد پر ہی کسی کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرے گی. بیٹھ جاؤ. مقصد اور طریقہ کار یہ دونوں چیزیں ہمارے نزدیک اہم ہے, بہت اہم ہے. جتنا مقصد و نصب العین صحیح ہونا ضروری ہے, اسی طرح اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی صحیح ہونا ضروری ہے. تو جب تک مقصد اور طریقہ کار دونوں کے معاملے میں ہم کسی تنظیم سے, کسی تحریک کے بارے میں یکسوئی حاصل نہیں کر لیتے, اس وقت تک ہم کوآپریشن نہیں کرتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف مقصد بلکہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی قرآن و سنت کے مطابق اور جماعت اسلامی کے اپنے جو طے شدہ معیارات ہیں اس کے مطابق ہو. اگر کسی کے پاس مقصد تو اچھا ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو ہم اس کے ساتھ کوآپریشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اسی بنیاد پر طے ہوگا ہمارے کوآپریشن کا فیصلہ. ہمارے کنوینر صاحب کا خیال ہے کہ وقت ہو گیا ہے, تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو مزید سمجھنے کی, آپ کو پڑھ کر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.